بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام۔ ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے متعلق اللہ رب العزت اپنے پاک کلام سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بلند مقام کی حامل ہو، تمہاری ایک غلطی پر 2 گنا عذاب دیا جائے گا، اور اسی طرح تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار رکھی ہے، جیسے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 30 اور 31 میں مذکور ہے۔ قرآن کریم روز قیامت تک کے لیے لوگوں سے مخاطب ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے نکاح کرو، یعنی ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تمام ایمان والوں کے لیے ماں ام المومنین کا درجہ رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نکاح فرمائے، ان میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری تھی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 40 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ نیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں، اور ان کے پہلے شوہروں سے بھی بچے تھے۔ جب نبی اکرم کی عمر 50 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری جوانی 25 سے 50 سال کی عمر صرف ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزار دی۔ 50 سے 60 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نکاح کیے۔ یہ نکاح کسی شہوت کو پوری کرنے کے لیے نہیں کیے، معاذ اللہ کہ شہوت 50 سال کی عمر کے بعد اچانک ظاہر ہو گئی۔ اگر شہوت پوری کرنے کے لیے معاذ اللہ آپ نکاح فرماتے تو کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے۔ نیز حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت سے شادی نہیں کی اور نہ کسی بیٹی کا نکاح کرایا، مگر اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، بلکہ چند سیاسی اور دینی اجتماعی اسباب کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ نکاح کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، کمال اور برکت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود شادی کی درخواست کی تھی۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا اور ابراہیم کے علاوہ 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے ہی پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 56 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سچائی اور غمگساری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سچائی اور غمگساری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا یہ اپنے شوہر سکران بن عمرو کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں۔ وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا کوئی بظاہر دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبوت کے 10ویں سال ان سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال اور حضرت سودا کی عمر 55 سال تھی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی بیوہ عورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد تقریباً 3-4 سال تک حضرت سودا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی نکاح کے 3 یا 4 سال بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ غرض تقریباً 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہی عورت رہیں، اور وہ بھی بیوہ۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا انتقال 54 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ صدیق اکبر کی آرزو تھی کہ میری بیٹی نبی کے گھر میں ہو، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ ہی میں ہو گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر
مدینہ منورہ میں 6 ہجری کو آئی، یعنی 3-4 سال بعد رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ جیسے باپ نے اسلام کی بڑی بڑی خدمات انجام دی، بیٹی بھی ایسی ہی عالمہ و فاضلہ ہوئی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے مسائل دریافت فرمایا کرتے تھے۔ 2210 احادیث کی روایت ان سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کنواری بیوی تھی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی آپ کی وفات ہوئی اور اسی میں آپ مدفون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا 75 یا 74 ہجری میں انتقال ہوا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور انہیں زخموں سے تاپ نہ لا کر انتقال فرما گئے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 3 ہجری میں نکاح فرما لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 54 سال تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 41 یا 45 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ، ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے پھر عبیدہ بن حارث سے ہوا تھا۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے۔ تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن عجش رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے تیسرے شوہر کے انتقال کے بعد ان سے 3 ہجری میں نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 56 سال کی تھی۔ وہ نکاح کے بعد صرف 3 ماہ زندہ رہیں۔ یہ غریبوں کی اتنی مدد اور پرورش کیا کرتی تھیں کہ ان کا لقب ام المساکین، مسکینوں کی ماں پڑ گیا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جنگ احد کے زخموں سے وفات ہو گئی تھی۔ 4 بچے یتیم چھوڑے۔ جب کوئی بظاہر دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے کس بچوں اور ان کی حالت پر رحم کھا کر ان سے 3 ہجری میں نکاح کیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 56 سال اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 25 سال تھی۔ 58 یا 61 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا۔ غرض یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر غزوہ احد 3 ہجری میں شہید ہوئے۔ یہ زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوہ عورتوں سے ان کے لیے دنیاوی سہارے کے طور پر نکاح فرمایا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کوشش کر کے اپنے منہ بولے بیٹے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کروا دیا تھا، لیکن شوہر کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں بنی اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بہت سمجھایا مگر دونوں کا ملاپ نہ ہو سکا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی اس مصیبت کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح 5 ہجری میں ہو گیا، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 58 سال تھی۔ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھ کر اس کی متعلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہ سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ عورت سے نکاح کر کے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، یعنی منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ باپ اپنے حقیقی بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ عورت سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ لڑائی میں پکڑی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ 20 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے ان کو آزاد کرنے کے لیے کچھ پیسہ مانگا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ مالی تعاون کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ بھی ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رقم ادا کر کے ان کو آزاد کر دیا، پھر فرمایا کہ بہتر ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح 5 ہجری میں ہو گیا، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 58 سال کی تھی۔ جب لشکر نے یہ سنا کہ سارے قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بن گئے تو صحابہ کرام نے سب قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چھوٹی سی تدبیر نے 100 سے زائد انسانوں کو لونڈی غلام بنائے جانے سے بچا دیا۔ نیز حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے قبیلہ بنو مصطلق کی ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے ہی عربوں میں زمانہ جاہلیت سے جاری انسانوں کو غلام و لونڈی بنانے کا رواج رفتہ رفتہ ختم کیا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا، ان کا تعلق یہودیوں کے قبیلے بنو نضیر سے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے باپ بھائی اور ان کے شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قید ہو کے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ چاہے اسلام لے آئیں یا اپنے مذہب پہ باقی رہیں۔ اگر اسلام لاتی ہیں تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ اپنے خاندان کے ساتھ جا ملیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاندان کے لوگوں میں واپسی کے بجائے اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ نبی اکرم نے ان کو آزاد کیا، پھر 7 ہجری میں ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو سفیان اموی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ جن دنوں ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، یہ مسلمان ہوئی، اسلام کے لیے بڑی تکالیف اٹھائی، پھر شوہر کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر ان کا شوہر مرتد ہو گیا۔ ایسی سچی اور ایمان میں پکی عورت کے لیے کتنی مصیبت تھی کہ اسلام کے واسطے باپ بھائی خاندان قبیلہ اور اپنا ملک وطن چھوڑا تھا۔ پردیس میں خاوند کا سہارا تھا، اس کی بے دینی سے وہ بھی جاتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی صابرہ عورت کے ساتھ حبشہ ہی میں 7 ہجری میں نکاح کیا، یعنی اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ 44 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ان کی ایک بہن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے، ایک بہن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے، ایک بہن حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، ایک بہن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے کہنے پر 7 ہجری میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ 51 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ان ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ یہ سب نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے جس میں ایک مسلمان کے واسطے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بشرط عدل 4 تک مقرر کی گئی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو دوسروں کے لیے حرام قرار دیا، جیسا کہ مضمون کے شروع میں گزر چکا ہے۔ نیز سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرو، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ازواج مطہرات کے علاوہ جن کی تعداد اس آیت کے نزول کے وقت 9 تھی، دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ اس آیت کے نزول ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نکاح اللہ کے حکم سے ہی کیے۔ نیز عربوں میں 1 سے زائد شادی کرنے کا عام رواج تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ غور فرمائیں کہ 40 مرد کی طاقت رکھنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری جوانی اس بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی جو پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی۔ نیز ان کے پہلے شوہروں سے بچے بھی تھے۔ اس کے بعد 3-4 سال ایک دوسری بیوہ حضرت سویدہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزار دیے۔ اس طرح 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہی بیوہ عورت رہی۔ 50 سے 60 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نکاح کیے، جن کے سیاسی اور دینی اجتماعی چند اسباب یہ ہیں: خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح کیے، خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
اور خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا۔ غرض یہ کہ نکاح کے ذریعے آپ کی وفات کے بعد آنے والے چاروں خلفاء کے ساتھ داماد یا سسر کا رشتہ قائم ہو گیا، جس سے صحابہ کے درمیان تعلق مضبوط اور مستحکم ہوا اور امت میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوا۔ جنگوں میں بعض صحابہ کرام شہید ہوئے یا کفار مکہ نے مسلمان عورتوں کو طلاق دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوہ یا مطلقہ عورتوں پر شفقت و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان سے نکاح کیا تاکہ ان بیوہ یا مطلقہ عورتوں کو کسی حد تک دلی تسکین مل سکے۔ نیز انسانیت کو بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نکاح بیوہ یا مطلقہ عورتوں سے کیے، لیکن صرف ایک نکاح کنواری لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر مسائل سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی۔ عربی میں محاورہ ہے، چھوٹی عمر میں علم حاصل کرنا پتھر پر نقش کی طرح ہوتا ہے۔ تقریباً 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد 46 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 46 سال تک علوم نبوت کو امت محمدیہ تک پہنچاتے رہے۔ یہود و نصارہ میں سے جو حضرات مسلمان ہوئے ان کے ساتھ آپ نے شفقت و رحمت کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئی تو آپ نے ان کو آزاد کیا، ان کی رضامندی پہ آپ نے ان سے شادی کی۔ اسی طرح حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا جو عیسائی تھیں ایمان لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت دے کر انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے ہی پیدا ہوئے۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد ہونے کی حیثیت سے صرف ایک نکاح کیا اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا اور پوری جوانی انہی بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی۔ البتہ باقی نکاح رسول ہونے کی حیثیت سے کیے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے، انبیاء کرام کے واقعات، اولیاء کرام، نیک لوگوں کے قصے اور روزمرہ زندگی سے متعلق سبق آموز واقعات سے متعلق ہوتی ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، ہمارا مقصد اللہ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء کرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ یاد رہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس طرح دین اور امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو اپنی طریقہ کار کے ذریعے بے راہ روی کا شکار کر رہے، ان کو دین سے دور کر رہے اور غیر اخلاقی اور فحش مواد کو عام کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی چینل کے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اور دین کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا، جو بہت سے نوجوانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا، اور اس کے نور سے ہماری قبر میں بھی ہمیشہ نور رہے گا، ہمیں اس کا اجر ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔